بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ 17ویں پارے کے ربوع سے شروع ہو کر 18ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ انبیاء کی بقیہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس خاص وصف کے ساتھ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد باری ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مضمون توحید پر سورہ انبیاء کا اختتام ہو رہا ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا رب معبود ایک ہے، سو اس کی بندگی کرو۔ اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی قیامت سے فرمائی گئی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس صورت میں پہلے لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو اس روز یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ہیبت اور دہشت کے مارے اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیں گی، اور حاملہ اپنا دن پورا ہونے سے پہلے اپنا حمل ڈال دیں گی۔ پھر کمزور یقین والے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ اپنے ایمان و اعمال میں پختگی پیدا کرو، ورنہ بے یقینی سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی، جو کھلا ہوا خسارہ ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اب تمہارا نام مسلم ہے۔ یہی نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر فرمایا گیا اور مطالبہ کیا گیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کرے اس قدیم گھر کا۔ پھر مناسک حج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی دین خدا کی ان یادگاروں کی عظمت کرے گا، یعنی احکام الہی کی پوری پابندی کرے گا، تو ایسا دل کے تقوی سے ہوتا ہے۔ پھر حج کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو قربانی تم دیتے ہو اس کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، ہمارے پاس تو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو تاکہ تم اپنی فلاح کو پہنچو، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کرنے کا حکم ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، تم پر دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہو۔ اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو۔ سو تم نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وہ تمہارا کارساز ہے۔ سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار۔ هو مولاکم نعم المولا ونعم النصیر۔ اس کے بعد سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز ان مسلمانوں کے ذکر سے ہوتا ہے جو صحیح عقائد اور ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت، اس کے احکام کی تعمیل اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، عبادت کی ادائیگی خلوص سے کیا کرو، امانتوں اور عہد و پیمان کی حفاظت کرو، بے حیائی کے کاموں سے دور رہو، یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کی راہ ہے۔ اوصاف مومنین کے ذکر کے بعد اللہ نے اثبات توحید کے لیے ایک کھلی نشانی یعنی تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، اور ہر آسمان، زمین، پانی، نباتات، چوپایوں اور ان کے پیٹ سے نکلنے والی چیزیں یعنی دودھ اور اس کے بہت سے فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ پر استدلال کر کے لوگوں کو دعوت دی تاکہ وہ توحید کا اقرار کریں اور راہ عبادت پر گامزن ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے فہمائش کی گئی کہ نجات اتباع رسول میں ہے۔ اہل ایمان غرور سے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ نیکی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ آگے ارشاد باری ہے کہ ہم کسی شخص پر اس کی ہمت سے زیادہ کام کا بار نہیں ڈالتے۔ اے نبی،
یہ مخالفین اپنی عادت سے باز آنے والے نہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائیں گی، سو اس وقت پچھتانا شروع کریں گے، مگر یہ آخری وقت کا پچھتانا کام نہ آئے گا۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں مسلم معاشرے کو اخلاقی اقدار عطا فرمائی گئی اور معاشرتی ضرورتوں کے لیے اخلاقی و قانونی احکام و ہدایات نازل فرمائی۔ چنانچہ سورہ نور کا خلاصہ 12 نکات میں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، زنا کی سزا خواہ مرد ہو یا عورت 100 کوڑے ہیں۔ نمبر 2، بدکاروں کا خواہ مرد ہو یا عورت مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے نکاح بھی نہ کیا جائے۔ نمبر 3، زنا کا بہتان اور ثبوت نہ پیش کرنے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ نمبر 4، بیوی اور شوہر میں سے اگر ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے اور ثبوت موجود نہ ہو تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹے ہوں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ نمبر 5، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اسی طرح خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کا ساتھ ہے۔ تو جو فحش باتوں کی تشہیر کرے وہ لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ نمبر 6، جب تک ملزم کے خلاف ثبوت نہ مل جائے وہ بے گناہ سمجھا جائے۔ نمبر 7، بغیر اجازت ایک دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ نمبر 8، مرد بھی اور عورتیں بھی نہ ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھیں نہ تاک جھانک کر۔ نمبر 9، عورتیں بن سور کر نامحرموں کے سامنے نہ آئے اور اب ان کو اپنا سینہ ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 10، اسلام میں مجرد زندگی ناپسند ہے۔ نمبر 11، خلوت کے اوقات میں گھروں کے اندر کمروں میں بڑے تو کیا بچے بھی داخل نہ ہوں۔ نمبر 12، اپاہج اور معذور آدمی اگر کھانے کی چیز کسی کے یہاں سے بغیر اجازت کھا لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں واقع افک ہے، جس میں منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہتان تراشی کی تھی، جس کی اللہ نے سورہ نور میں تردید فرمائی ہے اور بیہودہ بکواس کرنے والوں کی مذمت فرمائی اور تنبیہ فرمائی کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدکاری، فحشکاری، بدنظری، تعصب، بہتان تراشی جیسی معصیت سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔